ناظرین، حرمین شریفین کسی بھی مسلمان کے ایمان کا ایک ایسا اٹوٹا حصہ ہے جس کا محض خیال ہی دل کو رکت میں مبتلا کر دیتا ہے اور آنکھوں میں نم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ایک بار حرمین شریفین جانا اور بیت اللہ شریف اور روزہ مقدس کی زیارت کرنا ہر مسلمان کا خواب اور شدید ترین خواہش ہوتی ہے۔ البتہ حیرت اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج کے کچھ نام نہاد مسلمان ایسے بھی ہیں جو اس قدر مقدس جگہ پر جا کر بھی بے حیائی اور بے غیرتی کے کاموں سے باز نہیں آتے اور ان مقدس جگہوں کی تقدیس اور حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ بطور مسلمان جب کوئی شخص صحن کعبہ میں موجود ہو تو اس شخص کی تو نگاہ ہی نہیں اٹھنی چاہیے، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب وہ بیت اللہ شریف یا روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود ہو تو اللہ رب العزت کے جلال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کا سایہ ہی اس کے دل کو نم کر دیتا ہے۔ وہیں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان مقدس جگہوں کو اپنے ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں نہ صرف دین اسلام کی جگ ہنسائی کا سبب بنتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ اپنے ملک و قوم کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حرمین شریفین میں پیش آنے والے چند ایسے واقعات کے بارے میں بتائیں گے جو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت قوم ہمارے ماتھے پر ایک بدنام داغ ہے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، صحن کعبہ کے صحن میں طواف کرتے ہوئے کسی بھی شخص کے دل کا عالم کیا ہوگا یہ وہی بتا سکتا ہے جو وہاں پہ طواف کرنے گیا ہو، یا وہ بتا سکتا ہے جس کے دل میں وہاں جانے کا اشتیاق اور محبت موجود ہو۔ اس مقدس اور خوش قسمت لمحے کا سوچ کر ہی دل کسی اور عالم میں چلا جاتا ہے۔ وہیں پہ کچھ لوگ طواف جیسے مقدس ترین عمل کو بھی اپنی شوٹنگ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ آپ ذرا سکرین پہ چلتی ہوئی یہ ویڈیو دیکھیے۔ اس میں یہ عورت جس نے خوب لپسٹک لگائی ہوئی ہے اور بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، اس نے مردوں کی طرح احرام لپیٹ رکھا ہے اور یہ مردوں کی طرح اکڑ کر طواف کر رہی ہے جسے رمل کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا پارٹنر بھی موجود ہے جو کہ انتہائی بے غیرت اور بے شرمی کے ساتھ اس کی ویڈیو بنانے میں مصروف ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس عورت نے وہی احرام کی حالت میں ہوٹل کے کمرے میں آ کر ڈانس بھی کیا اور گانوں کے لئے پر اپنی جسم کی نمائش بھی کی۔ ویڈیو بھی اس نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر ڈالی۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ عورت کوئی عورت نہیں بلکہ ایک مرد ہے جو عورتوں کی طرح شیو کر کے لپسٹک لگا کر اپنا حلیہ عورتوں کی طرح بنا کر اللہ رب العزت کے اس عظیم ترین گھر میں گھسا، اور یہاں پر بھی اس کی یہ جسارت ختم نہیں ہوئی۔ وہاں جا کر بھی اس نے اپنی حرکتوں سے وہاں پہ موجود زائرین کے ایمان اور ان کی عبادت کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پہلے تو اس نے عورت ہونے کا جھانسا دیا اور پھر احرام کے دوران تو لپسٹک تو کیا، کسی قسم کی خوشبو لگانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، اور دوران یہ حرکتیں کرنا، ویڈیو بنانا اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنا یعنی عورتوں جیسا حلیہ اختیار کرنا، یہ سب چیزیں یعنی گناہ پہ گناہ، اور اس کے اوپر مزید گناہ۔ کیسے ایک مسلمان اس حد تک گر سکتا ہے؟ ہماری سوچ بھی اس بے حیائی کی لیول تک نہیں پہنچ سکتی۔ محض چند لائک اور ویوز کی لالچ اور ہرس نے ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کو کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ یہ دیکھ کر شرم آتی ہے اور سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ افسوس اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہی وطنی یعنی پاکستانی لوگ ہیں جو اس طرح کی بے غیرتی میں مشغول ہیں اور انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، ذرا اب یہ ویڈیو دیکھیے۔ آپ دیکھیے یہ شخص جو معافی مانگتا نظر آ رہا ہے، دراصل یہ کوئی معصوم شخص نہیں ہے۔ یہ خانہ کعبہ میں طواف کے دوران احرام باندھ کر طواف میں مشغول زائرین سے بھیک مانگنے میں مشغول ہے، اور یہ شخص بھی پاکستانی ہے، جیسا کہ آپ اس کو اردو بولنے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ کوئی اکیلا نہیں بلکہ ان کے ساتھ پورا گروپ موجود ہے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے۔ پاکستان کا نام کیوں بدنام کر رہے ہو؟ ہاں کیوں پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہو؟ دوسری طرف ویڈیو بنانے والا پاکستانی بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم میرے ملک پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص سعودی عرب کا ویزا لگوا سکتا ہے، وہاں جانے کے لیے ٹکٹ لے سکتا ہے، وہ کوئی ایسا ویسا غریب شخص تو نہیں ہو سکتا۔ ان لاکھوں روپوں کو کسی کاروبار یا کسی محنت کے کام میں انویسٹ کرنے کے بجائے یہ لوگ وہاں جا کر خانہ کعبہ کی توہین کا باعث بنتے ہیں اور یوں پاکستان کا نام بھی بدنام کرتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ سن کر بھی تکلیف ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حرمین شریفین میں بھیک مانگنے والے لوگوں کی 90% تعداد پاکستان سے تعلق رکھتی ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نام کس حد تک روشن ہو رہا ہوگا۔ اول تو خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، اس ہستی کے گھر جا کر اس کی مخلوق سے مانگنا خود اللہ رب العزت کی توہین ہے۔ پھر وہاں جا کر پورے منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کام کرنا اور اسے اپنا کاروبار بنا لینا نہایت ہی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ ہی ان لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، اور ہم حکومت پاکستان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت ترین ایکشن لیا جائے جو دین اسلام اور ہمارے ملک پاکستان کی بدنامی اور توہین کا باعث بنتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اب یہ ویڈیو ذرا دیکھیے جس میں ایک شخص لوہے کی کرسی سے صفا و مروہ کے ارد گرد بنائی گئی باؤنڈری کی شیشے کی دیوار کو توڑ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے باؤنڈری کی دیوار کو توڑا اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ گیا۔
जब सऊदी अथॉरिटी ने इस शख्स को गिरफ्तार किया और इससे इसके बेहुदा अमल की वजह पूछी तो ये शख्स कहने लगा कि अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब सही की थी तो इस वक्त दोनों पहाड़ियों पे जाती थी, तो तुम कौन लोग होते हो जिन्होंने यहाँ पे बाउंड्रीज लगा दी है और यहाँ पे लोगों को जाने नहीं देते, निशानी बनाकर लोगों को बस बाउंड्री से बाउंड्री तक दौड़ाते हो। मैं तो हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पूरी करूंगा और सफा व मरवा पे बजाते खुद चढ़ूंगा। बाद में मजीद तहकीक से मालूम हुआ कि इस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन खराब है और इसकी मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स जो वीजा लगने से पहले बनाई जाती है वो भी गलत तरीके से तैयार करवाई गई थी, जिसकी वजह से ये शख्स यहाँ तक पहुँच गया। प्यारे साथियों, एक और वीडियो भी मुलाहिजा कीजिए। ये खातून सहने काबा में मौजूद अजीबो गरीब डरावनी आवाजें निकाल रही है और पीछे की तरफ घसीट रही है। बहुत सारे लोग इनके आसपास जमा हैं और इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस हालत में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों का ये कहना है कि ये खातून जिन्नात के ज़ेरे असर है और इन्हें खाना काबा में जिन्नात नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हो गई है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये खातून इसलिए ऐसा कर रही है कि इनके आंखों के सामने खाना काबा अचानक से गायब हो गया था, जिसकी वजह से ये दहशत का शिकार हो गई। अलबत्ता जब सऊदी मेडिकल अथॉरिटी ने इस वाक़े की तहकीक की तो मालूम ये हुआ कि ये खातून एक ज़हनी आर्जी में मुब्तला है। शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसा मर्द है जिसमें मरीज को एक ऐसी मुश्किलें और चीज़ें नजर आती हैं जो हकीकत में अपना वजूद नहीं रखती। असल में हैरत की बात यह है कि ये खातून इस बीमारी के साथ बैतुल्लाह पहुंच कैसे गई, क्योंकि इस तरह की बीमारियों के शिकार और ज़हनी आर्जों के शिकार अफराद को वीज़ा ही नहीं दिया जाता। इससे साफ जाहिर है कि ये खातून और इस तरह के दीगर लोग महज इसलिए बैतुल्लाह पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं कि पाकिस्तान में हर काम पैसे से हो जाता है और लोग हज और उम्रे जैसे मुकद्दस फर्ज की अदायगी के लिए भी झूठ बोलने और रिश्वत सतानी को फरोग देने से बाज नहीं आते। इससे न सिर्फ हमारे मुल्क की बदनामी होती है बल्कि दूसरे मुल्क का हमारे मेडिकल इदारों से एतबार भी टूट जाता है। प्यारे साथियों, ये तो महज झलकियां थी, वरना बैतुल्लाह शरीफ में ऐसे ऐसे वाक़यात रुनमा हो रहे हैं कि जिनकी अगर प्रॉपर तहकीक की जाए तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि इन लोगों को हिदायत अता फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जी तो प्यारे साथियों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।